اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہ تو چند نوجوان تھے، جب انہیں بادشاہ نے مجبور کیا کہ دین چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ کفر و شرک میں شامل ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو انہوں نے دین کی بجائے یہ ساری خوبصورت دنیا چھوڑ دی، مال و دولت، زر و جواہر، اقتدار و اختیار، عیش و عشرت، سب کو تج کر وہ ایک غار میں چلے آئے. اور انہوں نے پھر میری بارگاہ میں عرض کیا، جب وہ غار میں انہوں نے پناہ لی، فقالو، تو انہوں نے عرض کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہی ہو سکتا، ہم نے کفر و شرک اور بے دینی پر تیری عظمت کو ترجیح دی اور سب کچھ چھوڑ کر اب ہمارے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لباس ہے، نہ بستر ہے، نہ گرمی سردی کا کوئی بچاؤ ہے، نہ بارش کا. ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیری بارگاہ میں اب ہمارا انتظام کرنا تیری شان ہے، تیری تو ہمیں قبول فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما. اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، آتنا من لدنک رحمہ، ہم کو اپنی دامان رحمت میں لے لے، اپنے دامان رحمت میں پناہ دے، اور ہمارے جینے کے سارے اسباب اب تو مہیا فرما. اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہاں نہ مزدوری کر سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی چیز، نہ سامان، نہ لباس، نہ کھانا، نہ پانی. یہ غار ہے اور ہم ہیں. تو اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما، ہمیں اپنے دامان رحمت میں لے لے، اور ہمارے یہ سارے کام بھی درست کر دے. اس نے انہیں اپنے جوار رحمت میں بھی لے لیا اور دنیا کی ساری ضرورتوں سے بھی فارغ کر دیا. یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ خود کو ذاتی خواہشات مفادات سے بالا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لے لو، مکمل اطاعت الہی اختیار کر لو، پھر جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ خالی واپس نہیں آئے. اور یہ مکر اللہ سے نہیں چلتے کہ سارا دن تم جرم کرو، خلاف سنت خلاف شریعت کام کرو اور شام کو بیٹھ جاؤ بڑے رو رو کر دعائیں کرنے کے. فرمایا یہ مکر اللہ کے نزدیک نہیں چلتا. چوریاں کرو، ڈاکے کرو، اس کی مخلوق کو قتل کرو، لوگوں کو مال لوٹو، اور پھر ایک دن اکٹھے ہو کر بڑی رقت آمیز دعا کی تھی. فرمایا اس رقت آمیزی کی ضرورت نہیں ہے اسے. اپنے ساتھ دھوکے مت کرو. اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے اپنا دامن چھڑا کر اس کی اطاعت کی پناہ میں آ کر پھر دعا کرو تو تمہاری دعا سنی بھی جائے گی، اس کا جواب بھی آئے گا. انہوں نے دعا کی، حتیٰ کہ یہ تو جب شہر سے نکلے تو راستے میں کوئی آوارہ کتا پھر رہا تھا، جیسے کتوں کی عادت ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑا. انہوں نے دعا کی، اللہ ہمیں دنیا کے اسباب سے بچا اور ہمارا سامان زیست اب تو خود ہی کر، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اپنی رحمت میں لے لے ہمارا سامان زیست. 300 سال وہ سو رہے، 300 سال وہ کتا بھی بیٹھا رہا اور صحیح سلامت رہا. ساتھ ایک کتا تھا، وہ دروازے پر بازو پھیلا کر بیٹھ گیا. یہ 300 سال سوئے رہے اور 300 سال وہ بھی سویا رہا، اور اللہ نے اسے کھانے پینے سے بھی استثناء دے دیا، دنیاوی حاجات سے بھی بچا لیا اور زندگی بھی دے دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے خالص مخلص نیک بندوں کے پاس بیٹھا بھی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا. کتنا کریم ہے وہ کہ کتے کو بھی حیات دے دی 300 سال کی. کتے کا بھی کوئی پہلو گلنے نہیں دیا، کسی کیڑے مکھی کو اسے ڈسنے نہیں دیا، کوئی اس کے بال جلد خراب نہیں ہونے دی، کوئی اسے بھوک پیاس نہیں لگنے دی، اسے ہر چیز سے بتا کر ویسے ہی سلامت. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا بھی صدیوں بعد اسی طرح ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا دروازہ.
یہ ہوتا ہے دعا کا اثر، لیکن دعا خالص اللہ کی اطاعت کر کے کی جائے۔ جرائم کرتے رہنا، برائی کرتے رہنا، اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہنا اور مکر کرنا، آنسو بہا بہا کر دعائیں کرنا، یہ